بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ النساء سبق نمبر 176 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق انشاءاللہ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ سے لے کر آیت نمبر 93 عظیمہ تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اگر وہ مقتول ایسی قوم سے ہو جو تمہارا دشمن ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مگر وہ خود مسلمان ہو، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو بس ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا فرض ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر مقتول ان لوگوں میں سے ہو جو مسلمان نہیں مگر ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو، تو بھی یہ فرض ہے کہ فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، کہ دیت ان کے وارثوں تک پہنچائی جائے۔ وتحریر رقبۃ مؤمنۃ، اور ایک آزاد مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، اور اگر کسی کے پاس غلام نہ ہو، فمن لم یجد، کسی کے پاس غلام نہ ہو، فصیام شہرین متتابعین، تو اس پر فرض ہے کہ 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے۔ توبۃ من اللہ، یہ توبہ کا طریقہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ جی، دیت کا بیان چل رہا تھا۔ اس سے پہلے یہ ذکر تھا کہ اگر کسی نے کسی کو خطأً قتل کر دیا تو وہ ایک آزاد مسلمان کو، ایک غلام کو، مسلمان غلام کو آزاد کرے گا، یا یہ کہ دیت دے گا، خون بہا دے گا مقتول کے وارثین کی۔ اس کی پچھلے سبق میں ہم نے اس کی تفسیر پڑھی تھی کہ وہ دیت کتنی دے گا۔ اب یہاں سے یہ ایک اور صورت بتا رہے ہیں کہ جس کو قتل کیا جائے، یعنی جو مقتول ہے وہ دشمن کی قوم میں سے ہے اور وہ ہے مسلمان، تو اس کی دیت بھی ایک ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے۔ فَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ، جی کانا کا اسم محذوف نکالا ہے، من قوم عدو، دشمن قوم میں سے ہو، حرب، یعنی جھگڑے والے، جن کے ساتھ جھگڑا ہو، یعنی وہ محاربین ہو، ان کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہو، لکم تمہارے، وہ مؤمن، لیکن ہو وہ مومن، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو اس کی دیت فرض یہ ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کیا جائے۔ علی قاتلہ، اس کے قاتل کے اوپر، کفارۃ، یہ کفارہ ہوگا، ٹھیک ہے، علی قاتلہ کفارۃ، اس قاتل کے اوپر یہ کفارہ ہوگا۔ ولا دیۃ، اور دیت نہیں ہوگی، جو تسلم الی اہلہ، جو کہ ان کے اہل کو حوالے کی جائے، دیت یہاں پر نہیں ہوگی، چونکہ وجہ کیا بتائی ہے اس کی صاحب لحرابتہم، ان کے ساتھ جھگڑے کی وجہ سے، کیونکہ ان کے وہ تو مسلمان ہے، وہ یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ تھا، لیکن اس کا جو قبیلہ ہے اس کے ساتھ مسلمانوں کا محاربہ ہو رہا ہے، جنگ چل رہی ہے، تو دیت نہیں دے گا۔ جو اونٹوں کی دیت دی جاتی ہے، دیت نہیں ہے، اس میں صرف غلام آزاد کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر مقتول ایسی قوم میں سے ہو کہ ان کے درمیان اور تمہارے درمیان میں معاہدہ ہو، عہد، میثاق کا معنی بتایا کہ معاہدہ ہو، کہ اہل ذمت، جیسے اہل الذمہ ذمی ہو گئے، ذمیوں کے ساتھ چونکہ معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں آپ یہاں پر مسلمانوں، آپ ہماری حفاظت میں رہیں گے اور ہمیں ٹیکس دیں گے، تو یہ ذمی ہوتے ہیں۔ فدیۃ لہ، تو اس کی دیت اس کے لیے یہ ہے، مسلمۃ الی اہلہ، اس کی دیت اس کے اہل کو دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اہل ذمہ میں سے تھا وہ اور وہاں پر مار دیا کسی نے اور تھا مسلمان، تو اس میں دیت بھی ہوگی، غلام کو بھی آزاد کرنا ہے اور دیت بھی دینی ہے۔ وہی ثلث دیت المؤمن، اور وہ مومن کی دیت کا 1 ثلث ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی مومن کی دیت جو ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں گے اور 1 حصہ ادا کیا جائے گا۔ تو جو مومن کی دیت پیچھے گزر چکی ہے 100 اونٹ، تو یہ جو حرب، جو ذمی ہوگا، اس کو اگر قتل کر دیا، مقتول اگر ذمی ہے تو اس کی دیت 33 اونٹ ہوں گے،
یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسئلہ ہے، انکان یہودین او نصرانین، چاہے یہودی ہو یا چاہے نصرانی ہو، وثلثا عشرہا، اور اس کے ثلث کے 2 عشر، اس کے عشر کے 2 ثلث جو کہ 15واں حصہ بنتا ہے، وہ یہ کب ہوگا؟ انکان مجوسین، تو مجوسی ہونے کی صورت میں 15واں حصہ ہوگا، اور یہودی اور نصرانی ہونے کی صورت میں 1 ثلث دیت ہوگی۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مومن کی آدھی دیت ہوگی، اگر ذمہ کو قتل کر دیا، مقتول اگر ذمہ ہے تو آدھی دیت ہوگی۔ ائمہ احناف کے نزدیک مومن، مسلمان، حربی اور ذمی یہ دیت میں سب برابر ہے، ان کی ایک ہی جیسی دیت دی جائے گی۔ وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور غلام کو، مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے، علی قاتلہ، اس قاتل کے اوپر۔ اب اگر ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس غلام آزاد نہیں کر سکتا یا دیت نہیں دے سکتا، تو اس کے لیے بتا رہے ہیں فمن لم یجد، پس اگر کوئی نہ پائے، الرقبۃ، غلام، بأن فقدها وما يحصلها به، بأن فقدها کہ وہ مفقود ہو ہی نہیں سرے سے، جیسے آج کل کا زمانہ ہے، تو مفقود ہو، پائے ہی نہیں، وما يحصلها به، یا وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا، یعنی اتنی سخت نہ ہو کہ وہ اس کو خرید نہ سکتا ہو، تو صیام شہرین، تو 2 مہینے کے روزے رکھے گا، متتابعین، لگاتار، علیہ کفارۃ، اور اس کے اوپر کفارہ بھی ہوگا، علیہ کفارۃ، یہ کفارہ اس کے اوپر ہے کہ وہ 2 مہینے کے روزے رکھے۔ ولم یذکر تعالی الانتقال الى الطعام كالظہار، ایک مسئلے کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صیام شہرین متتابعین کے بعد اطعام کی طرف، یعنی کھانا کھلانے کی طرف جو ہے وہ اس کا ذکر نہیں کیا، کہ جیسے کہ زہار میں ہے کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، اگر 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، لیکن یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے، اطعام کا ذکر نہیں ہے۔ اور صحیح مسئلہ بھی یہی ہے تمام ائمہ کے ہاں کہ اس کفارے میں، کفارے قتل کی کفارے میں 2 مہینے کے روزے سے اطعام یعنی کھانا کھلانے کی طرف انتقال نہیں ہے، 2 مہینے کے روزے ہی رکھنے پڑیں گے۔ وبہ اخذ الشافعی فی اصح قولہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کو لیا ہے، ان کے صحیح قول کے مطابق ان کا مذہبی یہی ہے۔ توبۃ من اللہ، یہ بطور توبہ ہے اللہ کی طرف سے، مصدر منصوب بفعلہ المقدر، یہ مصدر توبتن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ مصدر منصوب ہے، یعنی مفعول مطلق ہے فعل مقدرہ کے لیے، فعل مقدرہ کے لیے یہ مفعول مطلق بن رہا ہے، اور فعل مقدرہ کیا ہے؟ تاب اللہ توبتن، ٹھیک ہے، تاب فعل ہوگا اور اس کے لیے محذوف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، علیما بخلقہ، اپنے مخلوق کو جانتے ہیں، حکیما، حکمت رکھتے ہیں، فیما دبرہ لہم، جو کچھ بھی ان کے لیے تدبیر کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، فجزاؤہ جہنم، تو اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب ہوا، ولعنہ، اور اس پر لعنت، اور اللہ نے اس پر لعنت کی، وأعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے جہنم میں بڑا عذاب تیار کیا۔ تو یہاں سے قتل عمد کی سزا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے، اور قتل مقتول ہو بھی مومن مسلمان، اس کو جان بوجھ کر قتل کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کے 5 عذاب بیان کیے ہیں۔ پہلا عذاب ہے فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے۔ دوسرا عذاب ہے خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ تیسرا ہے وغضب اللہ علیہ، اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا، ولعنہ، چوتھا یہ کہ اللہ کی لعنت ہوگی اس پر، اور پانچواں یہ کہ اعد لہ عذابا عظیما، اللہ تعالیٰ نے جہنم میں، آگ میں اس کے لیے دردناک عذاب، بڑا عذاب اس کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ تو کسی مسلمان مومن کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کے نزدیک ایک مسلمان آدمی کی قتل کے مقابلے میں معمولی سی چیز ہے، پوری دنیا کا قتل ہو جانا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر تم آسمان و زمین والے کسی مومن کے خون میں شریک ہو جائیں، تمام آسمان و زمین والے کسی مومن کے خون میں شریک ہو جائیں، تو اللہ ان سب کو اوندے منہ دوزخ میں ڈال دے گا۔
یہ اتنا بڑا گناہ ہے. ومن یقتل مؤمنا متعمدا بأن یقصد، جی جان بوجھ کر کوئی کسی کو مومن کو قتل کرے. صورت بتا رہا ہے صاحب جلالین کہ ان یقصد قتلہ بما یقتل غالبا عالما بایمانہ، کہ اس کا ارادہ ہو اس مومن کو قتل کرنے کا بما یقتل غالبا، اس چیز سے قتل کرے جس سے غالباً یقتل غالباً، جس سے غالباً قتل کیا جاتا ہے، عالماً جاننے والا بھی ہو، بھی ایمان ہی اس کی ایمان کو. ایسا نہیں ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ یہ مومن ہے، جانتا ہے کہ وہ کلمہ گو ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، پھر بھی اس کو قتل کرے. فجزاؤہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ، اس کا بدلہ جہنم، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا. جو علماء نے لکھا ہے اس خلود سے مراد ایک لمبا عرصہ مراد ہے، یعنی اگر اس نے توبہ نہیں کی اس گناہ سے، مومن کے قتل کرنے سے، تو وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. کیا مطلب؟ ایک لمبی مدت تک رہے گا. لیکن چونکہ خود مسلمان ہے، ایک دن اس کی بھی جنت میں چلا جانا ہے. آگے صاحب جلالین اس پر بات بھی کر رہے ہیں. وغضب اللہ علیہ ولعنہ ابعدہ من رحمتہ، اپنی رحمت سے دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو. لعنت کا معنی بتایا، ٹھیک ہے. وأعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا ہے. فی النار، کہاں پر؟ آگ میں. وهذا مؤول بمن يستحله، یہاں سے صاحب جلالین ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں. ایک اشکال کے صاحب جلالین نے 3 جواب دیے ہیں، ٹھیک ہے. اشکال کیا ہے؟ اشکال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کفر اور شرک کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اس کی سزا ہے ہمیشہ جہنم میں رہنا. خلود فی النار جو ہے یہ صرف کافر کے لیے اور مشرک کے لیے آیا ہوا ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومن کا جو قتل عامد ہے اس کی سزا، اس کے بارے میں بھی خالداً فیہا فرمایا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. تو اس کا پہلا جواب صاحب جلالین نے یہ دیا، وَهَذَا مُؤَوَّلٌ بِمَنْ يَسْتَحِلُّهُ، کہ یہ خلود کی سزا اس شخص کے لیے ہے کہ جو اس کی حلال ہو، اس کی تعویل کی گئی ہے بِمَنْ يَسْتَحِلُّهُ، اس یعنی خلود کی تعویل کی گئی ہے اس شخص کے لیے بِمَنْ يَسْتَحِلُّهُ، جو اس عمل کو حلال سمجھے، یعنی مومن کے قتل کرنے کو جو حلال سمجھے اس کے لیے یہ سزا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. جو اس کو حلال سمجھے کہ ظاہر ہے وہ ایمان سے زیادہ رہے گا. جی دوسرا جواب، او بأن هذا جزاؤه ان جوزیا، جی یہ دوسرا جواب ہے کہ اگر اس کو سزا دینا جائز ہوتا تو اس کی سزا یہ ہوتی، ٹھیک ہے. بأن هذا جزاؤه، یہ اس کی سزا ہوتی اس قاتل مومن کی، مومن کو قتل کرنے والے کی، ان جزیہ، اگر اس کو سزا دینا جائز ہوتا تو اس کی یہی سزا ہوتی کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جاتا. اسی لیے صاحب جلالین بتا رہے ہیں ولا بدع فی خلف الوعید، اور جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کے علاوہ جو کوئی بھی اور گناہ کرے گا میں اس کو معاف، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو اسی لیے جو یہ جو مستحل ہے یہ سزا اس کے لیے ہے، یا یہ کہ اگر سزا ہوتی تو پھر اس کی سزا خلود والی ہوتی، تو کوئی حرج نہیں ہے. وعدے کے خلف میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں فرما دون ذلک لمن یشاء کے شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے. جی وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ جہاں سے صاحب جلالین اس اشکال کا تیسرا جواب دے رہے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہا علی ظاہرہا، کہ یہ والی جو آیت ہے خالداً فیہا فجزاؤہ جہنم خالداً فیہا، یہ اپنے ظاہر پر ہی ہے. یہ جو مومن کو قتل کر دے متعمداً یہ ہمیشہ ہی جہنم میں رہے گا. پھر اس آیت کا کیا ہوگا؟ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو آیت مغفرت ہے، وانہا ناسخۃ من آیت المغفرہ، فرمایا کہ یہ آیت ناسخ ہے اس آیت کے لیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ہے، بہرحال ایک روایت ہے، ان کی ایک اور روایت بھی اس معاملے میں ہے جو اس کے برخلاف ہے. وبینت آیت البقرۃ ان قاتل العمد یقتل بہ، تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 میں عمدن قتل کرنے والے کا جو گناہ کی جو سزا بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ اس کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد. تو اس آیت میں باقاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی مسلمان مومن کو قتل کر لیا تو اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. تو اسی طرف صاحب جلالین بتا رہے ہیں وبینت آیت البقرۃ، سورہ بقرہ کی آیت میں یہ بیان ہوا ہے کہ ان قاتل العمد یقتل بہ، کہ عمدن قتل کرنے والے کو
قتل کیا جائے گا اس مقتول کے بدلے میں. وَأَنَّ عَلَيْهِ الدِّيَّةُ اور ان عفی عنہ اور اگر وہ قاتل کو معاف کر دیں تو پھر دیت لازم ہوگی جو 100 اونٹ ہے. وسبق قدرها اور اس کی مقدار پیچھے گزر چکی ہے پچھلے سبق میں. وبینت السنة أي بین العمد والخطأ قطرا يسمى شبه العمد. یہاں سے صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ قرآن نے صرف قتل کی 2 قسمیں بیان کی ہے، ایک قتل عمد یعنی جان بوجھ کے قتل کرنا، اور ایک قتل خطا جو پیچھے بیان ہوا پچھلے سبق میں. تو فرما رہے ہیں کہ اس کے درمیان میں ایک اور قسم بھی ہے، وہ ہے شبہ عمد، اور اس کی صورت یہ ہے جو ہم نے پچھلے سبق میں اشارتاً بیان بھی کی تھی کہ کوئی کسی کو اس طرح قتل کرے کہ غالباً اس آلے کے ساتھ اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، یا یہ کہ قتل کر رہا ہو کسی اور کو لیکن اس کو لگ جائے، یا شکار کر رہا ہو اور اس کو لگ جائے. وبینت السنۃ ان بین العمد والخطأ قتلا یسمى شبہ العمد. اور سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ قتل عمد اور قتل خطا کے درمیان ایک اور قتل ہے جس کو شبہ عمد کا نام دیا جاتا ہے. اس کی تعریف کیا ہے؟ وهو ان يقتله بما لا يقتل غالباً. شبہ عمد کی تعریف کر رہے ہیں کہ ایسی چیز سے قتل کیا جائے جس چیز سے عموماً غالباً قتل نہیں کیا جاتا. فلا قصاص فی. تو بتا رہے ہیں کہ شبہ عمد میں قصاص نہیں ہے. اگر کسی نے مومن کو بھی ہم خطأً قتل کر دیا، شبہ عمد ہو گیا اس میں قصاص نہیں ہے. بل دیتن، بلکہ اس میں دیت ہے. کل عمد فی الصفت، جیسے کہ قتل عمد میں دیت تھی، صفت اس کی وہی ہوگی، یعنی وہی اونٹ مختلف قسم کی جو دیے جائیں گے اس کی صفت وہی ہوگی. والخطأ فی التعجیل، اور تعجیل میں قتل خطا کی طرح ہے. جیسے قتل خطا میں 3 سال کی مدت میں مؤجل کر کے 3 سال میں بھی دے سکتا ہے، تو دیت میں یہ صفت میں جو ہے نا قتل عمد کی طرح ہے، اور خطا میں جو ہے اور تعجیل میں جو ہے نا قتل خطا کی طرح ہے. والحمل علی العاقلۃ، اور اس میں بھی عاقلہ کے اوپر اس کو محمول کیا جائے گا. وَهُوَ وَالْعَمَدُ أَوْلَى بِالْكَفَّارَةِ مِنَ الْخَطَأِ. فرما رہے ہیں کہ قتل شبہ عمد اور قتل عمد اس میں کفارہ دینا زیادہ اولا ہے قتل خطا سے. یعنی قتل خطا میں بھی کفارہ اگر دیا جائے تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، اس میں بھی ہے، لیکن قتل عمد اور شبہ عمد میں کفارہ دینا زیادہ اولا ہے. کیونکہ قتل عمد اور شبہ عمد میں ہوتا یہ کہ انسان کا ارادہ کچھ نہ کچھ مارنے کا ہوتا ہے بہرحال، وہ اس کا گناہ الگ ہے، اور کسی کو مار دینے کا گناہ الگ ہے، تو کفارے میں اس کی معافی بھی ہو جائے گی. اس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال یہ کہ مفسر نے قتل شبہ عمد کی کیا تعریف کی ہے. تعریف آپ نے بڑے اچھے طریقے سے پڑھی ہے، کمنٹس میں جواب ضرور لکھیے گا. اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.